میر چاکر اعظم رند کون تھے؟ میر چاکر اعظم رند ایک بلوچ قوم کے ہیرو تھے۔ رند قبیلے اور لاشاری قبیلے میں بڑی لڑائی رہی، وہ لڑائی کی کیا وجہ تھی؟ کوئی عورت کی وجہ سے ہوئی تھی۔ یہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بتائیے گا کہ جس طرح سے یہ اب کوئی رینویٹ کیا گیا ہے، تو پہلے اس کی حالت کس طرح تھی اور اب کیسے؟ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو ہے نا بزار صاحب نے فنڈ جاری کیے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کی پہلی حالت شاید دیکھی ہو نہ دیکھی ہو، بڑی خستہ حالت تھی۔ پہلے اس کی بڑی خستہ حالت تھی، اس کو رینوویشن کیا ہے۔ اب کورٹ یارڈ ایریا کی بات کریں تو ادھر کچھ 6-7 فٹ مٹی تھی، اس کو ایکسویٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو اندر ٹومب ایریا کو ڈسمینٹل کر کے پرانے میٹیریل سے ہم نے بنایا ہے۔ پرانے میں لائم ہے، کسوری مٹی ہے، اور یہ کنکر اسٹیچو جو ہے نا، یہ ہم نے سامنے جو لگا ہوا ہے اس کو بھی بنایا ہے، یہ بھی بنایا ہم نے۔ السلام علیکم ناظرین، شاہکار ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شکیل چشتی۔ اس وقت میں موجود ہوں ضلع اوکاڑا کے گاؤں ستگرہ میں، جہاں پر مقبرہ میر چاکر اعظم رند کا مقبرہ موجود ہے۔ لاہور ٹھوکر سے کلمہ چوک کنار روڈ پر جائیں تو ایک انڈر پاس ہمیں کراس کرنے کو ملتا ہے، میر چاکر اعظم رند انڈر پاس۔ تو اس کی کیا ہسٹری ہے؟ لوگ بڑے تجسس میں ہوتے ہیں کہ یہ کس کا نام ہے اور یہ کس کے نام سے جو ہے وہ انڈر پاس بنا ہوا۔ تو آج ہم ان کے مقبرے پر موجود ہیں۔ میر چاکر اعظم رند جو کہ ایک نام یا شخصیت نہیں بلکہ بلوچ قبیلے کی پہچان ہے، تہذیب و ثقافت، تاریخ و تمدن اور معیشت و معاشرت، اور یہ دیکھیں کہ جوش و جوان مردی کا نام ہے۔ تو آج ہم اس مقبرے پر موجود ہیں اور یہاں کے جو انچارج ہیں ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی تاریخ کے حوالے سے، ان کی ہسٹری کے حوالے سے کتنی جنگیں لڑیں اور کیا ان کی ہسٹری ہے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپ سنائیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ علی عباس لاشاری۔ علی عباس لاشاری صاحب، بتائیے گا کہ میر چاکر اعظم رند کون تھے؟ میر چاکر اعظم رند ایک بلوچ قوم کے ہیرو تھے، ٹھیک ہے۔ بلوچ قوم پاکستان میں بھی رہ رہی ہے، آؤٹ آف کنٹری بھی رہ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے چیف تھے۔ تو سٹارٹ میں شروع میں 4 جو ہے نا ٹرائب تھے، ایک رند، لاشار، کورائی، ہوت، ٹھیک ہے۔ یہ مین ٹرائب تھے بلوچوں کے۔ فردر جتنے بھی بلوچوں کی کاسٹ ہیں یہ ان کی برانچز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مین ٹرائب میں تھے۔ ان لاشاریوں اور ان کے درمیان 30 سال جنگ جاری رہی اس کی ہسٹری میں۔ تو یہ بلوچ قوم کے ہیرو ہی ہیں۔ اچھا، میر چاکر اعظم رند کب پیدا ہوئے اور کتنی سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی؟ پیدا یہ 1468 میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور وفات انہوں نے پائی تھی 1565 میں، ٹھیک ہے۔ 97 ایئر ایج تھی ان کی، ٹھیک ہے۔ وہ ادھر ستگرہ میں ان کی وفات ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ بہت مشہور ہے کہ رند قبیلے اور لاشاری قبیلے میں بڑی لڑائی رہی، وہ لڑائی کی کیا وجہ تھی اور کتنے سال یہ جاری رہی لڑائی؟ رند اور لاشار قبیلے میں جنگ تقریباً 30 سال جاری رہی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ ویسے تو دونوں بھائی تھے، ٹھیک ہے، اور یہ لڑائی کی ریزن یہ تھی کہ یار تو ہارس رائڈنگ کی وجہ سے کچھ ہسٹری میں یہ ملتا ہے اور کچھ ہسٹری میں ملتا ہے کہ جو ہے نا یہ کوئی عورت کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اچھا، ہاں جی۔ تو یہ بتائیے گا کہ مغلیہ دور کے ساتھ یہ میر رند صاحب کا کیا تعلق ہے؟ مغلیہ دور سٹارٹ ہوا تھا 1526 میں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس ٹائم ان کے پہلے جو ہے نا جو ایمپرر تھے وہ بابر تھے، ٹھیک ہے۔ بابر کا بیٹا تھا ہمایوں، ٹھیک ہو گیا۔ اس ٹائم بابر کی وفات کے بعد جو ہے نا ہمایوں نے ادھر حکومت کی ہے۔ شیر شاہ سوری اس دور میں تھا، اس نے شکست دی تھی ہمایوں کو، ادھر سے بدر کر دیا تھا۔ تو شیر شاہ سوری نے مدد طلب کی تھی میر چاکر اعظم رند سے، ٹھیک ہے، میری ہیلپ کی جائے اور شکست دی جائے شیر شاہ سوری کو۔ تو انہوں نے ہیلپ کی تھی، تو اس کے بعد انہوں نے فتح حاصل کر لی تھی، اور فتح حاصل کرنے کے بعد ہمایوں نے علاقے دے دیے تھے کہ آپ کے ادھر بھی حکومت کریں، ادھر بھی حکومت کریں۔ اس میں ستگرہ جو ایک شہر تھا، ٹاؤن ہے، تو وہ بھی شامل تھا۔ ادھر بھی یہ میر چاکر اعظم کے رند کی حکومت رہی ہے اور بعد میں ادھر ہی انہوں نے وفات پائی ہے۔ اچھا، یہ ستگرہ لفظ بڑا ایک یونیک ہے اور ڈیفرنٹ ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ستگرہ ڈسٹرکٹ اوکاڑا میں واقع ہے، ٹھیک ہے۔ ستگرہ کا لفظ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا، 7 گھر 7 گھر، یہ اسی وجہ سے ہے کہ سٹارٹ میں ادھر 7 گھر ہی تھے، ٹھیک ہے، اس لیے اسے ستگرہ کہتے ہیں۔ یہ ستگرہ اسی دور کا یہ موجود ہے؟ ہاں جی، اسی دور کا موجود ہے۔ پہلے ڈیسٹینیشن ملتان سے پہلے، اب تو
कई सिटीज़ हैं, खानेवाल है, मियाँ चन्नू है, चिचा उतनी सही वाल है, ये पहले यही डेस्टिनेशन होती थी आज से 400-500 साल पहले। अच्छा, यहाँ के ये डेवलपमेंट के हवाले से बताइएगा कि जिस तरह से ये अब कोई रेनोवेट किया गया है, तो पहले इसकी हालत किस तरह थी और अब कैसे? डेवलपमेंट के हवाले से जो है ना, बुज़ार साहब ने फ़ंड जारी किए थे, ठीक है। आपने इसकी पहली हालत शायद देखी हो ना देखी हो, बड़ी खस्ता हालत थी। पहले इसकी बड़ी खस्ता हालत थी, इसको रेनोवेशन किया है। अब कोर्टयार्ड एरिया की बात करें तो इधर कुछ 6-7 फुट मट्टी थी, इसको एक्सवेट किया है, ठीक है। और इसको अंदर टॉम्ब एरिया को डिसमेंटल करके पुराने मटेरियल से हमने बनाया है। पुराने में लाइम है, कसूरी मट्टी है और ये कंकर, ठीक हो गया। उसके अलावा आप जहाँ से इंट्रो में एक 35-40 फुट ऊंचा गेट है, ठीक है, ये बनाया। इसके अलावा पार्किंग एरिया बनाया है। इसके अलावा 5-6 पब्लिक टॉयलेट्स बनाए हैं, बस यही बनाया। इसके अलावा ये सतगरा फोर्ट ये है बिल्कुल एडजेसेंट टॉम्ब के, इसको रेनोवेट किया है। इसकी जो प्रोटेक्शन वाल हैं उसको पुराने मटेरियल से, ठीक हो गया। उसके अलावा जो है ना, हमने सीवरेज लाइन बिछाई है चारों तरफ फोर्ट के, कि इधर के लोगों की ज़िंदगी इम्प्रूव हो, ठीक है। तो वो सीवरेज लाइन बिछा के हमने पीसीसी करके ऊपर टफ टाइल लगा दिए। इसका डिस्पोजल भी हमने दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर जो राउंड अबाउट लोग रहते हैं, ये वही रिंद कबीले के लोग हैं या कोई नहीं, और? रिंद कबीले नहीं, डिफरेंट कास्ट्स के लोग हैं, उसमें कई कौमें इधर जो है ना रह रही हैं। अच्छा, इस जगह पर और कौन सी तारीखी जो है वो चीज़ें अभी मौजूद हैं इस किले के इलाके? इस डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में तो यही सतगरा एक पुराना इलाका है। इस सब किले के राउंड अबाउट किले के साथ जो है ना, ये टॉम्ब है, किला है, इसके साथ एक टेंपल है, वो भी है साइड पे, तकरीबन को आधा किलोमीटर के फासले पे। बस यही है जो है ना। अच्छा, इसमें ये जो मुजस्मा रखा हुआ है, ये भी अब जो है वो बनवाया गया हो? ये अभी बनाया है। ये स्टैचू जो है ना, ये हमने सामने जो लगा हुआ है, इसको भी बनाया है, ये भी बनाया हमने, ये फाइबर के ज़रिए हमने। लोग कहाँ कहाँ से आते हैं विज़िट करने के लिए? लोग पूरे पाकिस्तान से ही आते हैं, लोकल भी आते हैं, बाकी सिंध से, बलूचिस्तान से, पंजाब के कई इलाकों से आते हैं। जी नाज़रीन, तो आपने गुफ्तगू सुनी अली अब्बास लाशारी साहब की, जो कि यहाँ इस मकबरे के इंचार्ज हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है वो मीर चाकर आज़म रिंद के जो है वो ये लाशारी कबीले के साथ और रिंद कबीले के दरमियान लड़ाई रही, और उनकी तारीख के वाले से और भी गुफ्तगू उन्होंने बताई। इस किले को रेनोवेट किया गया, इसके साथ टेंपल वगैरह भी हैं, और सतगरा जो कि सात घर के नाम से जो है ये जगह, और भी काफ़ी तारीखी चीज़ें जो है उन्होंने बताई। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इसी के साथ शकील चिश्ती को दें इजाज़त और देखते रहें शाहकार टीवी।